بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم فارمنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں جاوید کمیانہ۔ سب سے پہلے دوستوں سے گزارش کرنی تھی کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے ساگوان کی کاشت کے اوپر۔ ساگوان کو ایک سال کے عرصے سے پاکستان کے اندر کافی شہرت ملی اور بہت سارے لوگوں نے اس کی فارمنگ کی۔ پچھلے سیزن کے اندر میں نے بھی کچھ پودے امپورٹ کیے تھے اور وہ میں نے دیے تھے جو لوگوں کے بہت اچھے ماشاءاللہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ساگوان ایک بیش قیمت لکڑی ہے، خاصی قیمتی ہے۔ جس طرح اس سے پہلے دیار یا چیر ہوا کرتی تھی، اسی طرح ساگوان ایک خاصی مہنگی لکڑی ہے جس کا فرنیچر بھی بنتا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ماضی میں دیکھیں تو چھانگا مانگا جو پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے، وہاں پہ کوئی 90 سال پرانے درخت بھی ساگوان کے لگے ہوئے ہیں جو انگریز دور نے وہاں پہ لگائے تھے، انگریز حکومت نے وہاں پہ لگائے تھے۔ اب وہ نیپال سے لے کے آئے تھے اور انہوں نے لگایا تھا کیونکہ گوروں کی وہاں پہ حکومت تھی، تو دیسی ساخت کے تھے۔ اب تو خیر بڑی اس میں جدت آ گئی ہے، بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ اس کے اندر ہائیبریڈ ٹیشو کلچر، روٹ کلچر، اس طرح کی یہ سارے ہائیبریڈ ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو جو 8 سے 10 سال کے اندر پورا تیار ہو جاتے ہیں۔ جو چھنگا منگا میں درخت اس وقت موجود ہیں ساگوان کی، ان کی تو خیر 70-80 فٹ تک ہائٹ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن 8-10 سال کے بعد اس کی جب لکڑی میچور ہوتی ہے تو یہ 25 سے 30 فٹ کے درمیان اس کی ہائٹ چلی جاتی ہوتی ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ کون سے علاقے اس کے لیے موزوں ہیں۔ تو 10 سے لے کے 45 درجہ حرارت جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ساگوان کی کاشت بہترین ہو سکتی ہے۔ میرا زمین کو پسند کرتے ہیں یہ۔ لگانے کے موسم کا اگر ذکر کریں تو جون جولائی میں نہیں لگانا چاہیے اور دسمبر جنوری میں نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی سال کے اندر یہ 4 ماہ ایسے ہیں کہ جس میں اس کی کاشت نہیں کرنی چاہیے، باقی جو 8 ماہ ہیں وہ جب مرضی آپ ساگوان کو لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اس کی گروتھ ہوتی ہے، بلکہ جن کسٹمرز کو میں نے دیے تھے میں کوشش کروں گا کہ وہاں ان کی ویڈیو بھی لگوا دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 7 یا 8 فٹ کے فاصلے پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں، 10 فٹ سے کم بھی رکھ سکتے ہیں، 10 فٹ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح پھر یہ 1 ایکڑ کے اندر 400 سے لے کے 450 پودے لگیں گے۔ اچھا، کیونکہ اس نے ہائٹ میں جانا ہوتا، سیدھا اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا، اس نے ڈائریکٹ ہی سیدھا اوپر جانا ہوتا اور اوپر جا کے اس کی شاخیں بنیں گی جب یہ بڑا ہوگا، تو اس لیے اس کو کم فاصلے پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، میرے جو پریکٹیکلی تجربے کے اندر بات آئی ہے وہ میں دونوں چیزیں شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ ایک جو دوست تھے انہوں نے مکئی کے اندر لگایا تھا، وہ یعنی فصل کے اندر ہی لگا دیا تھا، اس سے اس کے پتے کو کچھ نقصان پہنچا تھا، کیونکہ جب کسی فصل کے اندر لگائیں گے تو جو اس فصل کو بیماری یا کوئی چیز اٹیک کرے گی تو لامحالہ وہ اس کے اوپر بھی اٹیک کرے گی۔ اسی طرح ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کو الگ سے اس کی فارمنگ کی تھی اور وہ بڑے خوبصورت اور بڑے بہترین چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو لگانا بھی ہو سائڈوں پہ یا بارڈرز کے اوپر تو کوشش کریں کہ جو فصل آپ نے لگائی ہوئی ہے وہاں سے کوئی 3-4 فٹ کا گیپ رکھ کے لگائیں اور فصل کے اندر نہ لگائیں۔ اس کے اندر اگر فصل کو لگانی بھی ہو بالفرض تو وہ چھوٹی ہائٹ کی لگائیں تاکہ اس سے بڑی ہائٹ کی نہ ہو۔ اب مکئی لازمی بات ہے کہ پودے کی ہائٹ چھوٹی تھی اور مکئی کی ہائٹ بڑی ہوتی تھی، اس لیے میں ایک مثال دی ہے صرف۔ تو کوشش کریں کہ یا تو اس کی الگ سے فارمنگ کریں۔ میں سجیسٹ ذاتی طور پہ یہ کرتا ہوں کہ کسان بھائی جو ہیں وہ شروع میں کسی چیز کی بھی، خاص طور پہ نئی چیز کی فارمنگ جب کریں تو وہ 4 کنال سے کم شروع کریں، ایکڑوں میں نہ لگائیں بالکل بھی۔ ایک سال تک ان کو ایکسپیرینس ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس کی گروتھ واقعی ٹھیک چل رہی ہے، کوئی چیز بھی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے ایک انویسٹمنٹ کا جو پہلو ہے وہ بھی کم ہوگا کہ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ، تھوڑے پیسوں کے ساتھ اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں کہ انتہائی مطمئن ہے اور اس کی گروتھ بھی ٹھیک چل رہی ہے تو اس کے بعد اتنا مرضی لگا لیں اگلے سال میں، اگلے سیزن کے اندر آ کے۔ تو میں ذاتی طور پہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ فارمنگ تھوڑے سے اس کو بڑھا کر اوپر لے کے جائیں۔ ساگوان کے بارے میں لوگوں کا اعتماد تو خیر خاصا بن چکا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ابھی تک کامیاب چل رہا ہے جہاں پہ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اس کو تھوڑی اس کی کیئر کے میں بتا دوں تو پانی ایک تو معقول لگانا ہوتا ہے، کوئی بھی فصل یا پودا یا درخت کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو NPK جو ہوتا ہے نا وہ روٹین میں تھوڑا سا محلول بنا کے اس کے NPK کا تو وہ اس کی روٹس کے اندر ڈال دیں تو وہ زیادہ بہتر، لیکن کبھی کبھار مہینے میں 1 دفعہ۔ پتوں کے لیے احتیاطاً جو ہے نا کوئی بھی فنگی سائڈ سپرے ہوتا ہے وہ کر دیا کرتا ہے تاکہ اس کے پتے ڈیمیج نہ ہوں۔ سخت سردی میں اور اس کا امکان ہوتا ہے کہ پتے اس کے گر جاتے ہیں، لیکن جیسے موسم بہار شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ پتے دوبارہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔
اب اس کی میں ریٹ کی بات کروں تو جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے وہ لوگ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ 15 سے 17 ہزار روپیہ فی مکعب فٹ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ حیدرآباد کی مارکیٹ کے اندر بھی ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا ٹی وی پہ ڈاکومنٹری دیکھنے کا، تو اس پہ بڑی پرانی مارکیٹ بنی ہے جو وہ ساری کی ساری ساگوان کی لکڑی کی ہے۔ خیر خاصی وہ لوگوں نے وہاں سے اتار کے لے بھی گئے، لیکن پاکستان کے اندر اس کا وجود خاصا پرانا تھا۔ جب پاکستان کی ٹریڈ اس کے ساتھ چل رہی تھی انڈیا کے ساتھ، تو وہاں سے بھی ہر سال جو ہے وہ اربوں روپے کی لکڑی پاکستان میں امپورٹ کی جاتی تھی، کیونکہ اب ٹریڈ بند ہے، لہٰذا پاکستان میں کوشش کی گئی کہ اس کی خود سے کاشت کی جائے، تو وہ بڑی اچھی طریقے سے لوگ اس کی کاشت کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ فروری سے آنورڈ جون جولائی سے پہلے تک اس کی آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ صرف یہ کہ 2 گرم مہینے جون جولائی اور 2 سخت سرد مہینے دسمبر جنوری اس کی کاشت نہ کریں، باقی ساگوان جب مرضی لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بھی انفارمیشن ساگوان کے بارے میں لینی ہو یا پودوں کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، تو وہ کمنٹس کے اندر کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا کمنٹ چھوڑ دیں، یا نمبر ڈسکرپشن کے اندر ہوگا تو وہاں پہ دیکھ کے وہ واٹس ایپ پہ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔